پوری انسانی تاریخ کتنے ہزار سال کی ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے. کسی نبی کے خاندان پر ایسا ظلم ہوا اس کا جائزہ لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ تھے اس کا جائزہ لیں گے. یزید کب اقتدار میں آیا، کب فوت ہوا، کس بیماری میں مرا. یزید کا گورنر مدینہ منورہ کا کون تھا، مکہ مکرمہ میں کون تھا، کوفہ میں کون تھا. یزید کی فوج کتنی تعداد تھی، اس لشکر کا اصل قائد کمانڈر کون تھا اس کربلا کے اس میں. پھر اصل قاتل حضرت حسین کا کون تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کے وقت کہاں تشریف فرما، پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کب تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے کب تشریف لے گئے کربلا، اور واقعہ کربلا کب پیش آیا اور آپ کربلا کب پہنچے، اور مستورات کتنی تھی. کربلا کے واقعہ کے بعد مستورات کہاں تشریف لے گئی اور پھر مدینہ منورہ کب پہنچی، اس کا ہم جائزہ لیں گے آج سارے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دردناک المناک واقعہ ہے تاریخ کا. پوری تاریخ انسانی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 10,000 سال بنتی ہے کم و بیش. 10,000 سال میں اتنا بڑا ظلم کبھی نہیں ہوا جتنا کربلا میں ہوا. تو کیا ظلم کرنے والے ہمیشہ برقرار رہے، یہ زندہ رہے؟ کب رہے؟ کون تھا حکمران، کون گورنر تھا، اور کیوں انکار کیا، کب انکار کیا، کہاں تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، کہاں سے روانہ ہوئے؟ کیا اور صحابہ نے بھی انکار کیا تھا یزید کی بیعت کا؟ جی ہاں، انکار کیا تھا. یاد رکھیے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے دنیا سے 60 میں ہی چونکہ حکمران بن گئے تھے یزید. یہ تھے دمشق میں. تو انہوں نے گورنروں کو خط لکھا کہ بھئی بیعت شروع کر دو. خصوصاً مدینہ منورہ میں سختی سے حکم دیا. اس وقت حکمران تھا یعنی گورنر، دمشق کا گورنر یعنی یزید کا گورنر مدینہ منورہ کا ولید بن عتبہ تھا. سختی سے حکم دیا کہ سب کی بیعت لو. تو اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی انکار کر دیا، اور بھی صحابہ نے انکار کر دیا تھا، بیعت نہیں کی تھی. لیکن انہوں نے خصوصاً 2 ہستیوں نے انکار کر دیا. تو سختی کا حکم ہوا. تو جب سختی کا حکم ہوا، ولید بن عتبہ اگرچہ اسی وجہ سے برطرف کر دیا گیا ولید بن کہ آپ ناکام کیوں ہوئے بیعت لینے سے، اب کامیاب کیوں نہ ہو سکے، کیوں نہ بیعت کے لیے مجبور کیا، کیوں بیعت سے وہ نکل گئے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے رجب سے. یہ ہے جمادی الاول جمادی الثانی کی بات ہے. اور رجب میں وہ دیکھ چکے تھے، بھانپ چکے تھے، خطرہ بھانپ چکے تھے. رجب میں تشریف لے گئے مکہ مکرمہ. وہاں 4 مہینے قیام رہا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تو بالکل یوں سمجھے انہوں نے نہ صرف بغاوت کا، وہ بغاوت نہیں کہہ سکتے، حق کا پرچم بلند کیا. ایسا حق کا پرچم بلند کیا کہ وہاں مکہ مکرمہ کے حکمران بن گئے اور یزید کا کوئی گورنر مقرر ہی نہ ہو سکا، یزید مقابلہ ہی نہ کر سکا. یہاں تک کہ یزید 60 میں خلیفہ بنتا ہے، حکمران بنتا ہے، بادشاہ بنتا ہے، اور 64 میں مر جاتا ہے گندی بیماری میں، عبرتناک انجام سے دوچار ہوتا ہے. اس وقت تک مکہ مکرمہ کو فتح نہیں کر سکا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حق کا پرچم بلند کیا اور حق کے ساتھ کھڑے ہوئے حکمران بن گئے. اس کی الگ داستان ہے، الگ کہانی ہے کہ بیت اللہ میں بھی اس سے توپوں سے حملہ کیا گیا، بیت اللہ کو بھی براہ راست حملہ کیا گیا، اور مدینہ مکہ مکرمہ میں کتنا ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ بدبختی الگ ہے جو اس کے حجاج کے حصے میں آئی، الگ داستان ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ رجب میں تشریف لے گئے مکہ مکرمہ کے محفوظ علاقہ ہوگا، لیکن وہ چونکہ وہاں پہنچے 8 ذی الحجہ کو، اور ذی الحجہ کو پہنچ گئے تو حج کے دن تھے، حاجی آ رہے تھے. ادھر خطرہ بھی تھا، ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی فوج بھیج دیں، یہاں بھی مخالفین آ جائیں. اگرچہ مضبوط ساتھ سہارا بھی تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، لیکن اس کے باوجود یہ چیز بھانپ لی تھی کوفہ والوں نے. اور کوفہ والے پہلے ہی وہاں سے تھا بلولو فیروز، وہ بھی وہیں کا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چونکہ وہاں کو مرکز بنا لیا تو ان کو بھی شہید کر چکے تھے. انہوں نے بھانپ لیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیعت نہیں کر رہے، لہذا فائدہ اٹھایا، انہوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیا، انبار لگا دیا خطوط کی. تو اس کو جائزہ لینے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد کو بھی بھیج دیا
وہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ ان بدبختوں نے، کوفہ والوں نے ان کو بھی شہید کر دیا، یہاں تک کہ یہ وہاں تشریف لے گئے، پھر مکہ مکرمہ بھی چھوڑ دیا، حج کے دن میں عمرہ کیا، حج نہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حج نہ کیا، وہاں کا گورنر کوئی نہیں تھا، یاد رکھیے گا، حکمران بن گئے تھے، حق کا علم بلند کرنے والے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، حکمران بن گئے، خلافت کا اعلان کر دیا، اور ولید بن عتبہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا، ناکام ہوا تو اس کو برطرف کر دیا گیا۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ روانہ ہوئے 8 ذی الحجہ کو، حج کیے بغیر عمرہ کر کے تشریف لے گئے۔ تو وہاں پہنچتے ہیں، کربلا پہنچتے ہیں، اگرچہ واقعات اور بھی ہیں، تو 2 محرم کو کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، یزید حکمران تھا پوری ریاست کا، عبید اللہ ابن زیاد یہ گورنر تھا کوفہ یا کربلا کا کہہ دیں۔ جو فوج کی کمانڈ کر رہا تھا وہ عمر بن سعد تھا، جو اصل قاتل ہے وہ شمیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو۔ تو یہ 2 محرم سے 8 محرم تک کچھ نہ کچھ چلتا رہا، اس میں مذاکرات بھی چلتے رہے، تھوڑے بہت ظلم بھی چلتے رہے، وغیرہ وغیرہ جو کہانی ہے۔ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خاندان، 72 افراد میرے نبی کے خاندان کے، 72 افراد، کسی نبی کے خاندان کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کیا حضرت آدم سے آج تک جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان۔ اور یہ کون تھے؟ کوئی مودی تھا اس میں، نتنیاہو تھا، پیوٹن تھا، ٹرمپ تھا، اس میں یہودی تھے، نصارہ تھے، مجوسی تھے، ہندو تھے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ سارے کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ ایک رات میں تہجد میں 10 پارے پڑھنے والے تھے۔ انہوں نے ظلم کیا، ظلم کے پہاڑ میرے نبی کے خاندان پر انہوں نے توڑے۔ تو 4 بندے بنیادی طور پر ہیں، ان 4 کا عبرتناک انجام بھی ہوا۔ صرف 4 سال میں گندی بیماری میں مرا یزید، اور 66 اور 67 میں جنگ خازر میں عبید اللہ ابن زیاد قتل کیا گیا، مارا گیا، اور 66-67 میں مختار ثقفی نے زبردست تحریک چلائی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے قاتلین کا انجام، یہ ایک مختلف الگ عنوان چیپٹر، اس پر کبھی بات کریں گے۔ تو مسلح بنایا اس شمر بدبخت کا، مختار ثقفی نے حکم دیا اس کو عبرتناک موت سے دردناک قتل کر کے اس خبیث کو مسلح بنا دیا، جو ہڈیاں ڈھانچے ناک کان الگ الگ کیے گئے۔ عمر بن سعد کا انجام بھی یہی ہوا، شمر کا انجام بھی یہی ہوا، اور وہ یہ 66 اور 67 میں قتل ہوئے۔ 4 سال حکمران رہ یزید، 66 اور 67 تک، یہ 61 میں واقعہ ہوتا ہے، یعنی ٹوٹل 5 سال سارے گندی موت مر گئے حضرت حسین اور اہل بیت عظام کے قاتلین۔ اب جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اس کے بعد جو مستورات تھیں ان میں ایک بیمار تھا، 72 افراد شہید ہوئے میرے نبی کے خاندان کے۔ ایک بیمار حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، بیمار تھے، وہ خیمے میں تھے، جنگ میں شرکت نہیں کر سکے تھے، تو وہ ان کو وہاں اس میں بلایا گیا، محرم کے بعد صفر کے آخر میں اور ربیع الاول کے شروع میں دمشق بلایا گیا۔ اچھا، بعد میں اس یزید کو، اس بدبخت کو وہ ہوش آ گیا کہ میں ظلم کر بیٹھا ہوں، میرا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا، اور یہ ہے ٹٹ فار ٹیٹ ہے، سو چل یوری، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم گندم اگا رہے ہو تو جوار تو نہیں اگتی، جوار اگا رہے ہو تو باجرہ تو نہیں اگتا، باجرہ اگا رہے ہو تو کنو تو نہیں اگتے، کنو اگا رہے ہو تو مالٹے تو نہیں اگتے، مالٹے کے درخت پر آم تو نہیں لگتا۔ ظلم کا انجام بھی ظلم ہوتا ہے، بدبختی کا انجام بھی بدبختی ہوتا ہے، خرابی کی انتہا بھی خرابی ہوتی ہے، فساد کی جڑ اور فساد کی انتہا بھی خرابی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اسے پتہ چل گیا، اور گندی موت مرا ہے، گندی بیماری میں 4 سال میں مرا۔ تو اس نے بلا لیا مستورات کو ربیع الاول کے آخر میں، اور اس کو احساس ہوا، بعد میں عزت و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا تمام میرے نبی کے خاندان کی عورتوں کو، حضرت حسین کے خاندان کی عورتوں کو، اس میں حضرت زین العابدین بھی تھے۔ اور ایک الگ داستان ہے، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ آ کر دسترخوان لگایا کرتے تھے، تو دسترخوان میں یہ الگ واقعہ میں بیان کر دوں کہ میرے نبی کے خاندان کے اخلاق کیسے تھے، کردار کیسا تھا، دشمن کے ساتھ بھی کیسے پیش آتے تھے۔
تو دسترخوان لگتا تھا، وسیع دسترخوان، لمبا دسترخوان، کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، خدمت کرتے تھے، اکرام کرتے تھے لوگوں کا۔ اس میں ایک بندہ ایسا آیا جس میں حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ نے خلاف معمول زیادہ اکرام کیا، زیادہ نوازا، زیادہ کھلایا پلایا۔ تو اٹھتے ہوئے جاتے ہوئے جب اکرام کیا، خوب نوازا، تو اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا اچھی طرح پہچانا ہے، میں کون ہوں؟ انہوں نے کربلا پر ظلم کرنے والوں میں تم شامل تھے۔ تو پھر یہ کرام کیوں، یہ نوازنا کیوں، یہ اعزاز کیوں؟ کہنے لگے وہ تمہارے کرتوت تھے جو تم نے کیا، یہ میں نے کیا ہے، میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یہی کردار ہے ہمارا۔ سر شرم سے جھک گیا کہ کلمہ پڑھا دو۔ تو میرے عزیزو، یہ دردناک واقعہ، ٹوٹل کہانی کتنے سال کی ہے؟ اس کی حکمرانی 4 سال کی۔ سبق کیا ملتا ہے کہ حق کا ساتھ دینے والے، حق کا پرچم بلند کرنے والے قیامت تک زندہ رکھے گا اللہ، اور کتے کی موت مارے گا ان کو جو حق کا ساتھ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے گا، ہر دور میں، وہ کیا شاعر نے کہا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اس کے بعد بھی ظلم ہوئے ہیں بہت مسلمانوں پر، تتاریوں نے کیا کم ظلم کیا؟ اور بھی بہت بڑے بڑے ظلم ہوئے، آج کیا کم ظلم ہو رہے ہیں؟ ہر دور میں کربلا ہوتی ہے، ہر دور میں یزیدی کردار کا بھی کوئی مالک ہوتا ہے، حسینیت کا پرچم بلند کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، آج ہمارے دور کا یزید یہ اسرائیل ہے، غزہ کو بے نام و نشان کرنے پر، مٹانے پر تلا ہوا ہے، فلسطین کا قتل عام کر رہا ہے، اور آج کا یہ یزید ہے۔ اور میں اگر ہر علاقے کے اعتبار سے بھی یزید ہوتا ہے، ہر علاقے میں حسینیت کا پرچم بلند کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے کراچی میں دیکھ لیں، ہر گلی میں ریوالور لے کے گھوم رہے ہیں، نہ ہماری بچیوں کو چھوڑتے ہیں، نہ عورتوں کو چھوڑتے ہیں، یہ سارے یزیدی ہیں۔ اور ہر محکمے ہمارے میں بیٹھا ہوا ہے ظالم، یہ یزیدی کردار ادا ہے کہ پروٹوکول بھی لیتے ہو، گاڑیاں بھی لیتے ہو، تنخواہ بھی لیتے ہو، بھاری مراد بھی لیتے ہو، اور پھر بھی رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے۔ یہ یزید ہر شعبے میں یزید بیٹھا ہوا ہے، اور ہر شعبے میں یاد رکھیے گا کردار زندہ کرنے والے بھی لوگ ہوں گے، حسینیت کا پرچم بلند کرنے والے بھی ہوں گے، حق کا پرچم بھی بلند کرنے والے ہوں گے۔ تو اس کربلا کی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن آج کی کربلا کے ساتھ کوئی اختلاف کر، آج کربلا کا کردار یہ غزہ ہے، یہ فلسطین ہے۔ آپ داد دیجئے ایران کو، اس یزید کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اسرائیل کے خلاف، یہ دنیا میں واحد ملک ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا پاورفل سعودی عرب ہے، کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کتنا پاورفل قطر و دبئی ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کتنا پاورفل، چاروں طرف مسلمان ملک ہیں، غزہ کے، اسرائیل کے، لبنان مسلمان ہیں، اردن مسلمان ہیں، اسرائیل مسلمان ہیں، شام اسرائیل کہہ رہا ہوں، مصر مسلمان ہیں، شام مسلمان ہیں، چاروں طرف 4 مسلمان ممالک ہیں۔ ایک گلاس پانی کی بھی نہیں دے سکتے کربلا والوں کو، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتے کربلا والوں کو، ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتے کربلا والوں کو، بلکہ یزید کے ساتھ کھڑے ہوئے، یزید کے بیعت کیے ہوئے ہیں۔ تو کیا انہوں نے نہیں مرنا؟ کیا یزید کتنا عرصہ رہا؟ 4 سال۔ تو یہ یزید نیتن یاہو کب تک رہے گا؟ تو یہ ان کے ساتھ دینے والے مسلمان بجائے اس کے کہ حسینیت کا پرچم بلند کرتے، یہ یزیدی لشکر میں شامل ہو گئے۔ کیا ان کا انجام نہیں ہوگا؟ کوئی کھڑا ہوگا مختار سقفی، ان شمر کے بھی ٹکا بوٹی کرے گا، عمر بن سعد کے بھی چیتھڑے اڑائے گا، اور عبید اللہ بن زیاد کے بھی عبرتناک انجام اس کا کرے گا۔ آج بھی کھڑا ہوگا، حسینیت کے پرچم بلند کرنے والے دنیا میں موجود رہیں گے، یزیدی لشکر میں بھی جو واہ واہ کرنے والے، مراد لینے والے بھی موجود ہوئیں گے۔ آئیے ہم طے کر لیں، قیامت تک ہماری نسلوں میں یزیدیت کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، بلکہ حسینیت کے کھڑے ہوں، چاہے محدود سی آواز ہو، تھوڑی سی جملے ہوں۔ ایک مچھر نے نمرود کا عبرتناک انجام کر دیا، ایک بارش کا قطرہ، ایک قطرہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے، اور ایک مجدد الثانی نے دین الہی کو حشر نشر کر دیا تھا۔ ایک ہی آواز دنیا میں گونجتی ہے اگر حق کے ساتھ ہو، اور 40,000 کا مجمع تھا فوج، یاد رکھیے گا۔ فوج کتنی تھی یزید کی؟ 40,000۔ ادھر کتنے تھے؟ 72۔ وہ اسلحہ سے لیس تھے، یہ کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ اور یاد دنیا کس کو رکھتی ہے؟ وہبا کس کو رکھتی ہے؟ شاباش کس کو رکھتی ہے؟ زندہ باد کس کے نعرے؟ حضرت حسین کے۔ مرد آباد، لعین، خبیث اور بددعا، لعنت کس کو بھیجی جاتی ہے؟ یزید پر۔ تو آئیے، جدید کسی بھی دور کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، وہ جدید بدبخت اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، حسینیت کا پرچم بلند کرنے والے قیامت تک زندہ رہیں۔